إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحشر آیت نمبر 19. ہم نے اس کو مختصراً کل دیکھا تھا. ایک پوائنٹ اس کے اندر اور ذہن میں ہم نے رکھنا ہے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اور نہ ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو تو اللہ نے انہیں ان کے نفس بھلا دیے. اچھا, یہ ذکر جو ہے جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا بنی اسرائیل کی بابت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بلا دیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا تعارف ان کو حاصل تھا, تعارف رکھتے ہوئے یہود نے, پیچھے بھی ہم پچھلی سورہ مجادلہ میں بھی یہ ریفرنس پڑھ کے آئے کہ جانتے بوجھتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانیوں کے اوپر کمر بستہ رہے, جانتے بوجھتے کہ یہ اللہ کے نبی انہوں نے قتل کیے, جانتے بوجھتے کہ یہ ہم اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر رہے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے اس میں لکھ رہے ہیں, پھر بھی وہ اس کو اللہ سے منسوب کرتے تھے. انہیں پتا تھا یہ کتنا بڑا گناہ ہے لیکن پھر بھی وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حیثیت بھلا دیتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا. یعنی ان قوموں کی طرح جنہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, بھلایا کس کو جاتا ہے؟ جو پہلے پتا ہو, جس کا پتا ہی نہیں اس کو بھلانے کا تو مطلب نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہیں, اصل معبود حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اصل حاکمیت اللہ کی ہے, اصل حق عبادت کا اللہ کا ہے, اصل محبت کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے. تو اب آپ اس کو بھول نہ جائیں جیسے پہلے لوگوں نے بھولا دیا. تو جب لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نفس بھلا دیتے ہیں. جس کی ایک مثال ایک دنیاوی معاملات کے معاملے میں ہم نے دیکھا تھا کل کہ حدیث قدسی کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اے ابن آدم تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے, میں تیری دنیا کے لیے کافی ہو جاؤں گا, اور اگر تو ایسا نہیں کرتا تو میں تیرے فقر کو تیری دونوں آنکھوں کے بیچ میں کر دوں گا. ہم اللہ کو بلائیں گے, اللہ ہمیں ہمارے نفس بھلا دے گا. اتنا مصروف ہو جائیں گے ہم دنیا میں کہ ہمیں اپنی صحت کا, اپنی آرام کا, اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا, اپنے اوپر توجہ دینے کا, اپنی خرابیوں کو دور کرنے کا, ان کو جانچنے کا, ان کو معلوم کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا. اتنا ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے. ہر ایک اچیومنٹ کے بعد ایک اگلا گول ہمارا دنیاوی سیٹ ہو جائے گا. گھر نہیں ہے, گھر بنانا ہے, چھوٹا گھر ہے, بڑا گھر بنانا ہے, گاڑی نہیں ہے, موٹر سائیکل لینی ہے, موٹر سائیکل لے لی ہے تو گاڑی لینی ہے, چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی لینی ہے. ایک دوڑ میں انسان لگا رہتا ہے جب ہم اللہ کو بھلا دیتے, جب ہم اصل جو مقصد ہوتا ہے ہمارا دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے جس مقصد کو دے کر, ایک عمومی مقصد ہے جو تمام جن و انس کے لیے ہے کہ اللہ کی عبادت کرے, اور ایک خصوصی مقصد ہے جو صرف امت مسلمہ کے لیے ہے, ہر دور کی امت مسلمہ کے لیے, اور اب ہمارے لیے ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم امت وسط کا کردار ادا کریں, لوگوں اور اللہ کے درمیان میں ایک برج کا کردار ادا کریں. تو وہ بھول جاتا ہے انسان اس اصل فائدے کی چیز کو. دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے نا, سب سے پہلا جو نقصان اس کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. ہم نے جب اسماء حسنہ پڑھنے شروع کیے اور ہم نے اللہ کی معرفت کی طرف جو ہے وہ پہلا قدم اٹھایا, تو اس میں پھر ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نیا اس میں مبارک سیکھنے کے بعد ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ میری تو کچھ اوقات ہی نہیں ہے.
میں جو انسان ہوں، میں جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں، میں جو اپنی اپنی جگہ پر، ضروری نہیں ہوتا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے انسان فرعون یا نمرود کی طرح کہے کہ انا ربکم الاعلی، تو بلکہ ہم اپنی اپنی جگہ پر خدا بنے بیٹھے ہوتے ہیں. جتنا ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے ہم اس کا ہی استعمال ایسے کرتے ہیں دوسروں کو زج کرنے کے لیے، ان کو اپنے انڈر رکھنے کے لیے، اور گویا ایک طرح سے ہم خدا بنے ہوتے. ٹھیک ہے، تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے مقام کو بھول جاتا ہے جو اصل میں حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور بندہ جو ہے وہ اصل میں اس کا غلام ہے، تو بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اور جب ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں کہ ہم خدا نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے ایک ادنا غلام ہیں، ایک ادنا مخلوق ہیں، اور ہمارا کام لوگوں کے اوپر حکومت کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام لوگوں کو سرو کرنا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنا ہے، نہ کہ خود کسی کوئی سپریم اتھارٹی بن کے بیٹھ جانا. تو پھر جب انسان اپنی اوقات بھولتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ تمام خرابیاں اور برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں جو کسی بھی معاشرے کو تباہ کر سکتی ہیں. اور اس کا بہت ہی مطلب ایک کھلا مظاہرہ جو ہے وہ ہم اپنی سوسائٹیز میں دیکھ ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا، دوسرا جو اللہ کو بھلا دینے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ایک اللہ کو بھلا دیتا ہے، ایک اللہ کو بھلا کر اس کی بندگی کے دائرے کو توڑ کر اس میں سے نکل جاتا ہے، تو پھر وہ بیسیوں کی بندگی کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک اللہ کو بھولتا ہے نا، پھر کیا کرتا ہے، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس وزیر کے پاس، کبھی اس وزیر کے پاس، کبھی اس فقیر کے پاس، کبھی اس فقیر کے پاس. تو اللہ کو بھلانا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف کہہ رہے، پیچھے سے کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، پچھلی آیت کو اگر آپ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پہلی انسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دی، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اینڈ دس از دا سیکنڈ کمانڈمنٹ، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون. ایسا نہیں کرنا ہے تم نے جیسا ان لوگوں نے کیا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. کیوں؟ کیونکہ جب ایسا کرو گے تو تمہارے نفس تمہیں بھلوا دیے جائیں گے اور تم فاسق ہو جاؤ گے. اور جو بندہ فاسق ہو جاتا ہے تو وہ تو پہلے ہی برائیوں پر مائل ہوتا ہے، وہ تو پہلے ہی اس چیز کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی حدوں کو توڑنا شروع کروں، اس میں بندگی میں سے نکلنا شروع کروں. ٹھیک ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تیسرے پوائنٹ میں آیت نمبر 20 میں سمجھا رہے، دوبارہ سے کانشیس کرے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہو سکتے. جنہوں نے جنت میں جانا ہے، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، نہ تو دنیا میں ان کے اعمال ایک جیسے ہیں، نہ ان کے احوال ایک جیسے ہیں، اور نہ ہی ان کا انجام ایک جیسا ہوتا ہے. یہ دونوں فریقین ٹوٹلی ڈفرنٹ تھاٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرنٹ فلسفی کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں. جنہوں نے جنت میں جانا ہے ان کی فرسٹ پریفرنس آخرت ہوتی ہے، جیسے کل ہم نے سیکھا تھا نا کہ ان کی نظر آخرت کے اوپر ہوتی ہے، ان کا فوکس سارا آخرت کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ تاکہ آخرت بنا سکیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ نہ دنیا میں جو ہے وہ اسراف کرتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں، نہ بے حیائی کرتے ہیں، نہ کسی بھی قسم کے اور گناہ کرتے ہیں جو دنیا کی لذت والے ہوتے ہیں. دنیا کی لذت جس میں ہوتی ہے، نہ وہ دنیا جمع ہی کرتے، یہ بھی کما لوں، وہ بھی کما لوں، بڑھاپے کے لیے یہ اکٹھا کر لوں، اولاد کے لیے یہ اکٹھا کر لوں. ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، میرے ذمہ صرف کوشش کرنا ہے، میں جو کوشش کروں وہ اتنا میں اپنے پاؤں پھیلاؤں کہ اس کے بعد میرے پاس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور حقوق العباد ادا کرنے کے لیے بھی وقت ہو. تو ان کی دنیا کی روٹین مختلف ہوتی ہے، دنیا میں ان کے کام مختلف ہوتے ہیں. obviously ایک شخص جس نے اپنی زندگی کا، اپنے ہر دن کا کچھ وقت خاص کر رکھا ہے عبادت کے لیے، کچھ وقت خاص کر رکھا ہے حقوق العباد کے لیے، تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی ایسی جابز یا ایسے بزنسز نہیں کر سکتا جس کو میں اس کو 24/7 انوالو رہنا پڑتا ہو، جس میں اس کا دماغ تھکتا ہو، جس میں فزیکلی وہ اتنا تھک جاتا ہو کہ پھر وہ عشاء کے لیے مصلی پہ کھڑا ہی نہ ہو سکتا ہو.
پھر وہ ایسی دھندوں میں اپنے آپ کو نہیں پھنساتا. اور جب وہ اس حد تک نہیں جاتا تو پھر اس کے پاس مال بھی اتنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. 2 خواتین ہیں, دونوں کے پاس سیم ڈگری ہے. ٹھیک ہے, ایک خاتون جاب کرتی ہیں فار ارننگ, وہ پیسے کمانے کے لیے جاب کرتی ہیں, قطع نظر اس سے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس کی ضرورت ہے کس کی نہیں. میں صرف ایک مثال سے وضاحت کر رہی ہوں کہ دنیاوی زندگی مختلف کیسے ہوتی ہے. وہ پیسے کمانے کے لیے جاب کرتی ہیں اور دوسری خاتون جو ہے وہ اسی سیم ڈگری کے ساتھ اپنے آپ کو دین کی تعلیم و تعلم کے لیے وقف کر دیتی ہے. اور اس کے پاس پیسے نہیں آئیں گے, اس کے پاس پیسے آئیں گے, تو دونوں کی فائنینشیل جو سٹیٹس ہے اس میں فرق پڑ جائے گا نا. سادی سی مثال سے بات سمجھ آتی ہے نا. ٹھیک ہے, بہت سارے. اور لیکن ایک بات یاد رکھیے, جہاں آپ اللہ کی خاطر قربانی دیتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں بھی پیچھے رہنے نہیں دیتے. ہاں, جو کل ہم نے سیکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ حیات طیبہ عطا کرتے. اب دنیاوی مال اسباب کے تناظر میں اس کو نہ دیکھیں. ایسا میں کنزیکٹیو کلاسز لے رہی ہوتی, مجھے اچانک یاد آیا کہ یہ بات میں نے ایک اور کلاس میں کی تھی کل. اسماء حسنہ کی جو ہماری کلاس تھی اس میں ہم پڑھ رہے تھے الکفیل. اس میں یہ بات کر رہی تھی کہ آپ اچیومنٹس کو دنیاوی مال اسباب اور نعمتوں کے تناظر میں نہ دیکھیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی میں بہت فرما برداری کر رہی ہوں اور میں نے اب قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا اور میں نے جو ہے وہ 5 وقت کی نماز بھی شروع کر دی اور میں نے جو ہے وہ حقوق العباد میں بھی پوری کوشش کر رہی ہوں ادا کرنے کے, اور یہ بھی کر رہی ہوں اور وہ بھی کر رہی ہوں, تو اب تو میرے اوپر آسمان کے جو ہے وہ دھانے کھل جانے چاہیے اور زر برسنا شروع ہو جانا چاہیے. یا میری جو دعائیں ہیں یا میری جو انٹینس نیڈ ہے, جو میرے اندر ایک وش ہے کہ یہ پوری ہو جائے, جیسے کسی کے اولاد کے لیے ہوتی ہے, کسی کے کوئی اور مسائل ہوتے ہیں, تو وہ فوراً پوری ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. بلکہ جب ہم دین کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہلا جلا کر دیکھتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ وَالْأَمْوَالِ, ہے نا. تو یہ تو ہو گئی. اور وہ جیسے ہم نے پڑھا سورہ اس میں میرے ذہن سے نام نکل گیا سورہ کا, کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے, سورہ عنکبوت پہلی آیت, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے. تو مومن جو ہوتا ہے اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے. وہ دنیا کی مصائب, دنیا کی مشکلیں, دنیا کی بظاہر جو نعمتیں ہیں اس میں جج نہیں کرتا ہے اپنے آپ کو. تو obviously اس کی زندگی مختلف ہوتی ہے اس شخص سے جس کا ٹوٹل فوکس دنیا پہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ مال کمانے کے لیے جھوٹ بھی بولے گا, وہ اپنے سروائیول کے لیے منافقت بھی کرے گا. ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے ایک خاص سٹیٹس پہ پہنچنے کے لیے دوسروں کا حق بھی مارے, انفیئر مینز بھی یوز کرے. ٹھیک ہے, تو وہ مال اسباب تو اکٹھے کر لے گا. اور پھر کیا ہوتا ہے, ہم نے یہ پڑھا کہ جو لوگ غلط راستہ چن لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ راستے آسان کر دیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کو استدراج کے عمل میں ڈال دیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس تو دن دگنی رات چگنی ترقی. آپ کے ذہن میں آئے گا آپ کے ہسبینڈ ایماندار ہیں اور وہ بس گزارش گزارا زندگی ہو رہی ہے اور بچے بھی عام سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور کوئی خاص وہ نہیں ہے, اور آپ ہی کے ہسبینڈ کے اللہ رحم کرے, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, لیکن چلے مثال کے طور پر بھائی ہیں, وہ رشوت لے رہے ہیں, وہ انفیئر مین یوز کر رہے ہیں, وہ سفارش کرا رہے ہیں اور ان کے گھر جو ہے وہ دھن برس رہا ہے. تو آپ کہیں گے دیکھیں جی وہ تو ان کی تو 4 گھی میں اور 5 گھی میں اور سر کڑائی میں وہ تو عیش کر رہے ہیں. آپ ہی کے لیے ساری ایمانداری رہ گئی ہے اور آپ کو ایمانداری نے اللہ نے کیا دیا. ایسی باتیں کرتے ہیں نا لوگ. تو بات صاف ظاہر ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر ہو ہی نہیں سکتے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور دنیا میں ان کا مقام جو ہے, ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ایک دنیا دار بندہ جہاں اسراف کرتے ہوئے صرف لوگوں کو دکھانے کی خاطر, مثال کے طور پر کسی برانڈ کا کوئی 8-10 ہزار کا جوڑا پہنتا ہے, ایک آخرت پر نظر رکھنے والا کبھی بھی وہ نہیں کر سکتا, کبھی بھی نہیں کر سکتا. وہ ہمیشہ اپنی جو اس کی کیا اس کو آپ کہیں گے, جو اس کا خرچ ہوتا ہے نا,
ٹھیک ہے. جو اس کی اسپینڈنگز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کیلکولیٹ کرتا ہے, کہاں لگاؤں گا تو سب سے زیادہ آخرت کماؤں گا. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دیندار جو ہیں وہ دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کرتے, دنیا میں خوشی نہیں رہتے ہر وقت, مطلب ایک وہ فقیرانہ بنائے رکھتے حلیہ. ایسا نہیں ہے. پاک صاف رہنے والے اور خوبصورت دکھنے والے, اور لیکن حلال کے دائرے میں رہ کر, ٹھیک ہے, خوش رہتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن حلال کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات, کیا وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کا انجام برابر کر دیں گے, ایک جیسے کر دیں گے. کفار مکہ یہ کہتے تھے نا, قریش کیا کہتے تھے, جی دنیا میں اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے, آخرت میں بھی ہمیں ایسے دے گا. وہ باغ والے کا قصہ یاد ہے نا, سورۃ کہف میں آپ نے پڑھا, کہتا اول تو قیامت آنی نہیں, آ گئی تو وہاں بھی اللہ مجھے ایسے ہی نوازے گا جیسے اس نے مجھے دنیا میں دے رکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا خیال ہے ان کا یہ گمان, کیا یہ درست ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو مومنوں کے برابر کر دیں انجام میں. اسی طرح جو ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر. تو ہم نے اس میں پڑھا تھا تفصیلاً کہ اعمی کون ہے, اندھا کون ہے, جو اللہ کی تعلیمات سے اندھا بنا ہوا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا نا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, یہ دل ہوتے ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں. اندھے بنے رہنے میں کا مطلب کیا ہے؟ اندھے بنے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کے احکامات آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں, ہم اس کو سمجھ رہے ہیں, اور پھر ہم اس کی طرف سے آنکھیں کان بند کر لیں, دل بند کر لیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یستوی الاعمی والبصیر. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں کو فسادیوں جیسا کر دیں گے یا پرہیزگاروں کو مثل فاجروں کی طرح کر دیں گے. اور بھی بہت ساری آیات قرآن کریم میں آئی. یہاں پر بھی یہی موضوع ہے کہ پیچھے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کانشیس رہیں گے, کیونکہ کل جو ہم نے سیکھا وہ کیا سیکھا تھا کہ بی کانشیس اباؤٹ یور سیلف. کر کیا رہے ہیں یار, ہم اپنی زندگی میں کر کیا رہے ہیں, ہم کدھر کو جا رہے ہیں, ہم آخرت میں اپنا مقام کہاں بنا رہے ہیں, گھر اپنا جنت میں بنا رہے ہیں, جہنم میں بنا رہے ہیں, نعوذ باللہ. ایسے ہی ہے نا. تو وہ جو کانشیسنیس ہے نا آپ کی, اور پھر یہ کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی طرح جانتے بوجھتے بھلا نہ دینا اللہ کو, اللہ کی اتھارٹی کو سمجھنے کے باوجود بھلا نہ دینا اس کو. تو جب ہم ایسی زندگی گزاریں گے اس کانشیسنیس کے ساتھ, اس تقوی کے ساتھ, تو پھر کیا ہوگا, زندگی آسان ہوگی. جلدی سے بتائیے گا, ٹائم ہمارے پاس مختصر ہے. پہلے یہاں پر عائشہ سے پوچھتے, جی عائشہ آپ بتائیے کیا زندگی آسان ہوگی؟ مشکل ہوگی نا. چلے ادھر سے امینہ آپ بتائیے مختصر سا, اگر ہم ان دونوں آیات جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھی ہیں ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اوور آل سوسائٹی میں آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ کیا وہ آسان ہوگی مینیج کرنا یا مشکل ہوگی؟ جی اگر توکل ہے تو انشاءاللہ آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہمارے لیے. اگر توکل ہے, لیکن توکل کی سٹیج تک پہنچنے کے لیے وہی بات ہے نا کہ آپ کو گو تھرو تو کرنی پڑیں گی مشکلات. کیا خیال ہے کہ اب بستر پہ بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جائے گا؟ بالکل میم, بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں لیکن ان کے ساتھ مینیج کرنا پڑتا ہے, ان کے ساتھ اللہ کی توفیق سے مینیج کرنا پڑتا ہے. گڈ. جی کوئی اور بتائے گا آپ میں سے کسی کو اللہ کے راستے پر چلنے میں سب سے بڑی مشکل کیا آئی؟ جلدی سے بتا دیجئے تاکہ ہم آگے چلیں انشاءاللہ. جی کوئی ایک بڑی مشکل جو آپ کو آئی ہو, اپنی فیملی کی طرف سے, اپنے نفس کی طرف سے. جی نعیمہ. جی میم یہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جنت جو ہے بہت قیمتی ہے, اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے آسانی سے مل جائے گی, اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی. اور یہی ہے کہ ہم جہاں اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, لوگ آڑے آتے ہیں, اس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کو اس طرح
قابو کر کے تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو یا اپنی خواہش نفس کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیں۔ بالکل ٹھیک جی۔ ارم السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، جب آپ نے ہمیں ریمائنڈر دیا نا، وہ ریپیٹ ہوتا ہے بار بار کہ انسان اگر کہتا ہے کہ وہ ایمان لے آیا تو وہ آزمایا نہیں جائے گا، تو پہلے بھی آزمائش ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب انسان دین کے رستے میں آتا ہے تو جگہ جگہ پہ اس کے لیے آزمائشیں کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ شیطان آ جاتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کہیں بھٹک تو نہیں گیا۔ تو پھر جب بالکل بالکل سوری ارم آپ کو انٹرپٹ کری، شیطان انسانوں کی شکل میں آتا ہے آپ کو، بعض اوقات وہ اپنی محبت کے واسطے دے گا انسان، بعض اوقات وہ آپ کو غیرت کی وہ دے گا دلیلیں، کبھی وہ آپ کو معاشرے کی دلیلیں دے گا، کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا۔ یہ وہ دور کی طرف ہم جا رہے ہیں جب ایمان پر، اسلام پر عمل کرنا ایسا ہوگا کہ ہاتھ میں انگارہ لیا، ٹھیک ہے۔ اور موسیٰ نے اس کو بڑے اچھے سے اس میں بیان کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ شاعر بقول شاعر ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہی ہے جب ہم اس راستے پر قدم رکھتے ہیں، اور ایک بات ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا بتا دیا کہ ان مع العسر یسرا، عسر آتا ہے لیکن یسر ساتھ ہے، عسر کم ہوگا، مشکلات کم ہوں گی، لیکن آسانیاں بہت سی ہوں گی۔ جیسے ابھی امینہ نے کہا کہ جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں بہت ساری آسانیاں ملتی ہیں، تو ہم نے آسانیوں پہ نظر رکھنی ہے، پھر عسر ہمیں کم مشکل لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر صبر کے ساتھ جب ہم آسانیوں پہ نظر رکھیں گے، عسر پہ کم نظر رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اندر صبر پیدا ہوگا۔ اور پھر شکر کیا ہے فلسفے کے ساتھ، کہ شکر کیا ہوتا ہے، کم دعوت الشکور کون سی گائے ہوتی ہے، جو کم چارہ کھاتی ہے زیادہ دودھ دیتی ہے، تو تھوڑا پا کے زیادہ شکر، یہ بھی فارمولا ہے مشکلات کو گو تھرو کرنے کا۔ جب آپ کے پاس تھوڑی نعمت ہوتی ہے، آپ زیادہ شکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر، اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تم شکر ادا کرو گے میں ضرور اس کو اور بڑھاتا جاؤں گا، تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ مومن ہوتا ہے، اس کی زندگی میں بہت مشکلات آتی ہیں، بہت کٹھنائیاں آتی ہیں، لیکن وہ رکتا نہیں ہے، اور چونکہ اس کا ہاتھ میں اللہ کی یہ رسی ہوتی ہے، قرآن کریم کی فلسفی وہ سمجھتا ہے، اس کا شعور اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گرتا پڑتا کہیں کسی طرح بہرحال سیدھے رستے کے اوپر، صراط مستقیم کے اوپر رہتا ہے۔ اس کو ایک صبر، ایک حوصلہ جو ہے، ایک استقامت جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جو جنت میں جانے والے ہیں وہ کامیاب، جو آگ میں گئے وہ کامیاب نہیں ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک سوچ ہے، ایک تھاٹ ہے، اور وہ یہ کہ ہم چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو بالآخر تو جنت میں جانا ہی ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ فائزون کون ہیں، مفلحون کون ہیں، جو آگ سے بچا لیے جائیں اور جنت میں بھیج دیے جائیں، جو پہلے اصحاب النار تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ اور جنتیوں کی شفاعت کے ساتھ، اور جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے، سفارش کی اجازت دیں گے، وہ بالآخر نکال بھی لیے گئے۔ تو آپ یہ پڑھی ہیں وہ روایات کہ کیسے ہوں گے ان کے جسم کے جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اتنی سزا، اور یہ نہیں کہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے تو وہ تکلیف میں محسوس نہیں کر رہے ہوں گے، جب بھی جلد جل جائے گی دوبارہ نہیں چڑھا دی جائے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا عذاب، جیسے ان کی جلد جل جائے گی، وہ سینس آف پین ختم ہونے لگے گی، ان کی جلدیں دوبارہ چڑھا دی جائیں گی۔ تو وہ جب تک اپنی سزا بھگتیں گے اور پھر وہ جنت میں جائیں گے، تو دوز آر ناٹ فائزون، وہ کامیابی نہیں ہے۔ کون برداشت کر سکتا ہے عذاب؟ ہے ہمت اتنی؟ کل بھی ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اچھا، ابھی جو پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں عروج کہتی ہیں کہ اپنے نفس کی طرف سے بہت مشکلات آتی ہیں، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، جو بہت مشکل ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ اور عروج کی مثال ہمارے سامنے ہی ہے۔ عروج ماشاءاللہ رات کے جس پہر اٹھ کے، عائشہ عروج ہمارے ساتھ امریکہ سے ہوتی ہیں، اس وقت وہ آدھی رات ہوئی ہے، اور یہ آدھی رات کو اٹھتی ہیں اور آپ ہی کی طرح بچی ہیں،
تو ماشاءاللہ اٹھتی ہیں اور کلاس لیتی ہیں اس ٹائم پر. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. اور نیند قربان کرنا میرا خیال ہے نفس کے اوپر بہت بھاری ہوتا ہے، اسی لیے تہجد کا اتنا مقام بھی ہے. لو انزلنا هذا القرآن، اگر نازل کرتے ہم اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، البتہ دیکھتے آپ اسے، خاشعا متصدعا، دبا ہوا، پھٹنے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُوهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. یہاں پر جو مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں وہ پہاڑ کی دے رہے ہیں، اور یوزلی پہاڑ کی مثال ہم لیتے ہیں عام طور پر سختی کے معنوں میں، مضبوطی کے معنوں میں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا چٹان جیسا حوصلہ ہے، وہ چٹان کی مانند مضبوط ہے، ایسے ہی نا. تو ایز کمپیئر ٹو انسان کے دل اور پہاڑ، اب یہ دونوں کو آمنے سامنے رکھے، یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ قرآن کریم جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کراتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکوت کو بیان کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو بیان کر کے اس کے اوپر عمل کرنے اور نہ عمل کرنے کے حالات کو واضح کرتا ہے. یہ اتنی واضح ہدایت ہے، اس سے جو سبمیشن ریکوائرڈ ہے، جو فرما برداری ریکوائرڈ ہے، اگر یہ فرما برداری پہاڑوں کو کرنی ہوتی تو اللہ کی خشیت سے وہ پھٹ جاتے. اور دوسری طرف ہم انسان ہیں، ہمارے دل اور پہاڑ کی مضبوطی کا کیا تعلق؟ انسان گوشت پوش کا بنا ہوتا ہے، نازک سا اس کا دل ہوتا ہے. تو اگر پہاڑ جیسی مضبوط چیز جو ہے وہ اللہ کی خشیت کے ساتھ دب جاتی، پھٹ جاتی کہ میں اس رب کی نافرمانی کروں، میں ایسے قادر مطلق کی نافرمانی کروں، میں ایسے رازق کی نافرمانی کروں جو مجھے رزق دے، میں ایسے خالق کی نافرمانی کروں جس نے مجھے پیدا کیا، میں ایسے رب کی نافرمانی کروں جو میرا سسٹینر ہے، جو میرا پرووائڈر ہے. ہاؤ کم؟ میری اتنی اوقات؟ لیکن پھر انسان کیا کرتا ہے؟ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اللہ کی نافرمانی کرتا. تو یہ جو مثال اللہ تعالیٰ فرمایا تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُوهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو یہ مثال جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہ اسی لیے کہ ذرا غور و فکر کریں، ذرا تدبر کریں اپنے اوپر. ہمارے دل میں اللہ کی کتنی خشیت ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارا جاتا، یعنی اس کے مکلف پہاڑ ہوتے، ان کو اوبیڈینس اللہ کی شو کرنی ہوتی اس طرح، وہ تو آلریڈی اوبیڈینٹ ہے. لیکن مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر پہاڑ جیسی چٹان کو پر قرآن اتارا جاتا اور اس طرح وضاحت سے اس کو سمجھایا جاتا، اور اس طرح وضاحت سے بین طریقے سے قرآن جو ہے اس کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ کتاب المبین بیان کی گئی ہے، واضح بیان. اس طرح پہاڑ کو سمجھایا جاتا کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی اور ایسی قدرت والے ہیں، اور وہی تو تمہارے خالق اور مالک ہے، اور انہی کے سامنے تو تمہیں جواب دہی کرنی ہے، اور وہاں تو تمہارا کوئی عذر بہانہ کام نہیں آئے گا. تو وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتا، وہ چٹان پھٹ جاتی. جیسے ایک اور جگہ ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں کہ ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے نہریں نکل جاتی ہیں، ہے نا. تو یہ پتھر جو ہیں جب یہ اللہ کی یہ خشیت محسوس کر سکتے ہیں، بے جان ہے. اور اس تنے کی مثال جس کے ساتھ ٹیک لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، تو جب ممبر بن گیا اور وہ تنا جو ہے وہ دور ہو گیا تھوڑا سا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے اور درس دے رہے تھے، تو اس تنے میں سے لٹرلی رونے کی سسکیوں کی آوازیں آئیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ ایک کھجور کا تنا جب اللہ کے رسول کا اتنا شوقین ہو سکتا ہے، اللہ کی ذکر کا اتنا شوقین ہو سکتا ہے، تو پھر ہم پر تو زیادہ فرض ہے کہ ہم تو انسان ہیں، ہم تو باشعور ہیں، اور ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہمیں تو اس سے کہیں زیادہ شوق رکھنا چاہیے. کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو آئے اس بات پر کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے کتنا دور ہیں؟
ہم اللہ کی تعلیمات سے کتنا دور ہیں. آج میرا قرآن نہیں پڑھا، آج میرا اتنا وظیفہ جو میں قرآن کا پڑھا کرتی تھی حصہ وہ رہ گیا، آج میری قرآن کی کلاس مس ہو گئی، آج میں یہ اور یہ نہیں سیکھ سکی، آج میری یہ اور یہ تسبیح رہ گئی. ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ہم روتے. اور کھجور کے تنے کی سسکنے کی بات ہو رہی ہے، اور سسکاہٹ جو ہوتی ہے نا وہ ذرا سے 2 آنسو ٹپکانے سے نہیں آتی. ہچکی کب بنتی ہے؟ جب انسان زارو زار روتا ہے، پھر ہچکی بنتی ہے، پھر سسکیاں ابھرتی ہیں. تو یہ وہ اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کو پہچانتی ہے، اسی لیے اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہے ہر وقت، اسی لیے اللہ کی خشیت سے کامتی رہتی ہے. اور سورہ مریم میں آپ نے پڑھا نا کہ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، یہ ایسی بات ہے کہ زمین اور آسمان چاہتے ہیں کہ پھٹ پڑے، کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں. اور ایک انسان ہے کہ وہ شرک کرتے ہوئے پہچانتے نہیں، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے خوفزدہ ہی نہیں ہوتا. کتنے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ تو میری سنتا ہی نہیں، تھک گئی ہوں دعائیں کر کر کے، میری نہیں سنتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان. ہم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ میری سنتا نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میں سنتا ہوں. ہر ایک کی جب وہ دعا کر رہا ہوتا ہے میں سنتا ہوں، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم ذرا غور و فکر کریں، ہمارا دھیان کدھر ہے، ہمارے دل کدھر لگے رہتے ہیں، ہمارے غم و ہم کیا ہیں، ہماری پریشانیاں کیا ہیں. یہ جو پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جو اصحاب الجنہ ہے اور اصحاب النار ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنتی، یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو بات دراصل یہ ہے کہ جو اصحاب الجنہ ہوتے ہیں نا ان کی دل کی کیفیت بھی مختلف ہوتی ہے. وہ لاپرواہ نہیں ہوتے کسی وقت بھی، وہ خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، وہ اللہ سے لاپرواہ نہیں ہوتے. اور اللہ سے لاپرواہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی خشیت کے دائرے سے نہیں نکلتے، نہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے، نہ وہ ناشکری کا مظاہرہ کرتے. کسی بھی مشکل میں اور کسی بھی خوشی میں ہو وہ کہیں پر بھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، کہیں پر بھی وہ انفیئر مینز یوز نہیں کرتے. لائک جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں چیزیں ان میں انڈلج نہیں ہوتے، خوشی میں بھی، نہ غمی میں نہ خوشی میں. اور یہاں پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو یہ جو خشیت اللہ ہے، اللہ کا جو خوف ہے، اس کا تعارف اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے، جس کے خوف سے، جس کی خشیت سے، جس کی فرما برداری نہ کر کے پکڑ میں آنے کے ڈر سے پہاڑ پھٹ سکتے ہیں. وہ اللہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو. اللہ کون ہے؟ وہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. کوئی ایک کلیہ قاعدہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، ایک چیز یاد رکھیے، خالق ایک ہے، باقی سب مخلوق ہے. ٹھیک ہے؟ اور خالق ہی عبادت کے لائق ہے. اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں مشرکین کا رد کیا وہاں پر یہ بھی کہا کہ اچھا یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ جانور، یہ سب کچھ، یہ انسان، یہ سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا. جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن کو تم نے مشکل کشا بنا رکھا ہے، جن کے سامنے تم اپنی دستے سوال دراز کرتے، انہوں نے کیا پیدا کیا؟ تو عبادت کا حقدار، معبود ہونے کا حقدار وہی ہے جو خالق ہے. باقی سب مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے نا وہ خالق کے برابر ہو نہیں سکتی، ٹیکنیکلی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے نا کہ آپ غور کریں، آپ کے لیے اسی لیے مثالیں بیان کی جاتی ہیں، آپ کو اسی لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ ذرا غور و فکر تو کریں. تو هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اور اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا. اور غیب اور حاضر کی جو تفسیر ہے ہم اس کو جو ہے وہ پیچھے پڑھ چکے ہیں پچھلی سورۃ میں بھی. اس کو تھوڑا سا دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا جاننے والا ہے غیب کا، کہ وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اور ماضی اور مستقبل، اور انسان کے اور زمین اور آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات بھی، اور زمین اور آسمان کے ختم ہو جانے کے بعد جو قیامت برپا ہونی ہے اس کے حالات بھی.
ٹھیک ہے. غیب کے سارے امور جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور یاد رکھیے صرف اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. کب کہاں کیا ہونے والا ہے, کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں مستقبل کا حال آپ کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر یا آپ کے ستاروں کا وہ لگا کر, تو وہ شرک میں آ جاتا ہے. اور ہم سب اس کو پیچھے بارہا پڑھ کے آئے کہ اس طرح کی چیزوں میں انڈلج ہونا جو ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کاہن کی باتوں کی تصدیق کی, یعنی نجومی کاہن جو مستقبل کے حال بتاتے, جنہوں نے اس کی تصدیق کی اس نے میری شریعت کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے. یہ جو ہاروسکوپس ہوتی ہیں جس میں غیب کے جاننے کا دعویٰ کیا جاتا ہے, یہ سب شرک ہے. اللہ کے سوا کوئی غیب جانتا نہیں ہے. اور جو یہ اپنے جنات کے ذریعے کوشش کرتے ہیں جاننے کی اور سچ جھوٹ ملا کے بتاتے ہیں ماضی کا حال یا مستقبل کا حال, تو پھر یہ شرک میں آ جاتا ہے. اس سے قطعی بچنے کی ضرورت ہے. وہ شہادہ اور جو کچھ ہو رہا ہے, تو دلوں کے حال, ماضی اور مستقبل کے حال اور تمام وہ چیزیں جو غیب ہیں, جو انسان دیکھ نہیں سکتا, وہ اس کے لیے غیب ہوتا ہے, تو وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, کوئی اور نہیں جانتا. اور اسی طرح هو الرحمن الرحیم, اور جو مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. قرآن کریم میں ایک اور جگہ آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, اور میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, کہ فرض کر لیا ہے, لکھ لیا ہے تیرے رب نے اپنے اوپر رحمت. اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ رحمت اور فضل جو ہے وہ خاص ہے. اور ہم پیچھے الحمدللہ رحمان الرحیم کو بھی تفصیلاً پڑھ چکے, اس لیے میں بہت زیادہ تفصیل میں یہاں پر نہیں جاؤں گی. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. الملک, وہ بادشاہ ہے. یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی بادشاہ ہونے کی جو صرف بیان کی ہے, تو قرآن کریم میں اس کی مختلف آیات کے ذریعے پوری کی پوری ایک پکچر کلیئر ہو جاتی ہے. اللہ کی بادشاہت کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کا بادشاہ ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ الملک المقتدر ہے, وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو صاحب قدرت بھی ہے. دنیا میں بڑی سے بڑی سلطنت کا بادشاہ, کسی بھی سپر پاور کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ قادر مطلق نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں ساری اتھارٹی ہو, بلکہ اگر وہ آئین یا کوئی اور اس کی خلاف ورزی کرتا ہے, یا اگر وہ خلاف ورزی نہیں بھی کرتا تو اس کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے اور اس کو اس جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے, اس عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے. تو دنیا کا کوئی بھی بادشاہ جو ہے اس کی بادشاہت پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہیں جو الملک المقتدر ہیں. قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں اس کے مختلف پہلو اللہ کی بادشاہت کی, اس کی وضاحت کی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ماشاءاللہ آپ سب یہ آیات جو ہیں یہ پڑھ چکے ہیں, سوائے ایک دو کے جو بھی صورتیں آگے آئیں گی. سورہ روم آیت 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلطنت کی وڈتھ کو تھوڑا امیجن کرنے کی کوشش کریں, آلدو ہم کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ جو آسمان آتا ہے نا کہ لہو ما فی السماوات, تو ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے اس میں ہم ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے. صرف آسمان دنیا جو ہے, جو وہ بھی سارے کا سارا نہیں, جو obvious یونیورس ہے, جو ابھی تک ناسا نے جتنی ریسرچ کی ہے اور جتنا وہ اس کا ڈایا نکال سکے ہیں, اور بار بار اب تو آپ کو یہ فگر یاد ہو چکے ہوں گے, ہم ریپیٹڈلی اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ 110 بلین لائٹ ایئر اس کا وڈتھ ہے, اس کا ڈایا ہے. صرف آسمان دنیا کی وہ obvious یونیورس جو ابھی تک ناسا کی جو ان کی وہ ہیں ٹیلیسکوپس ہیں ان کے ساتھ وہ اس کو کر سکے ہیں میئر, اپنے میتھمیٹکس کے ساتھ اس کو میئر کر سکتے ہیں. تو یہ تو انسان کی کاوش ہے نا, واللہ عالم. اور کیا کہ اس میں, اور پھر اوپر 6 آسمان اور پھر اس کی مخلوقیں, اس کے اندر جو مخلوقات ہیں, جو فرشتے ہیں. اور فرشتے کیا ہیں, فرشتے کتنے ہیں nobody knows, بٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیت المعمور جب سے اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو بنایا ہے, اور who knows کب سے بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو جب سے بیت المعمور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں, اور جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کیا اس کی دوبارہ باری نہیں. کتنے فرشتے. تو یہ اللہ کی سلطنت ہے. اور پھر زمین,
اور ایسی جتنی بھی زمینیں اور ہوں، ٹھیک ہے، جتنے بھی پلانٹس، جتنے بھی، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اور کہاں کہاں کون کون سی مخلوق رکھی ہیں. تو یہ پہلی چیز کہ لہو ملک السماوات والارض کل لہو قانتون. اب اس کے اندر جو کچھ بھی ہے نا وہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قانت ہیں. قانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ فرما برداری کرنے والا. ٹھیک ہے، تو جن و انس بھی توأن او کرہن ایک خاص ایکسٹینٹ تک اللہ ہی کی فرما برداری کرنے پر مجبور ہیں. مثال موت. کون مرنا چاہتا ہے؟ لیکن جس وقت موت کا وقت آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، تو فرما برداری کرنی پڑتی ہے نا. روح جو ہے وہ ملک الموت کے سپورٹ کرنی پڑتی ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے. تو ایک ایکسٹینٹ تک یہ بھی جو ہیں یہ اللہ کی فرما بردار ہی ہیں. اور سیکنڈلی اگر اللہ تعالیٰ نے آپشن دی ہے چوائس کی جنوں انس کو کہ تم سیدھے رستے پہ چلنا چاہو یا تم ٹیڑھے رستے کو اختیار کرو، اس میں بھی کوئی سیدھے رستے پہ چل نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے. ٹھیک ہے، تو فرما بردار بہرحال ہر ایک جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا فرما بردار ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کیسی ہے کہ اس کی رعایا اس کی فرما بردار ہے. پھر اسی طرح سورہ سجدہ آیت 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الی الارض. اب اس پوری کائنات کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہے ہیں، اس کی تدبیر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جو بادشاہ ہوتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن صرف دنیا میں ایک بادشاہ کا جو رول ہے وہ کیا ہے؟ ٹو کنٹرول، ٹو مینج. ٹھیک ہے، تو مینجمنٹ جو ہے پوری کائنات کی مینجمنٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں، وہ جس کو جیسے چاہتا ہے چلا رہا ہے اور چلاتا ہے. پھر سورہ حدید آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور. یعنی اخیر فیصلے کا حق جو ہے وہ اسی بادشاہ کے پاس ہے. ہر کام جو ہے لوٹ کر اللہ کے پاس جاتا ہے، رجسٹر وہاں ہو رہا ہے اور پھر وہی اس کا فیصلہ کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں آیت نمبر 83 سورہ فرقان آیت نمبر 6 میں لم یکن لہ شریک فی الملک. اس کی بادشاہت کیسی ہے؟ اس میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی اور ہمسر ہے. ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو کوئی شریک نہیں ہے اس کی بادشاہت میں. لم یکن لہ شریک فی الملک. پھر سورہ یاسین آیت 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیدہ ملکوت کل شیء. ہر چیز کی جو فرما روائی ہے، ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے پاس. دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں جو خدا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے فرعون تھا، تو کیا اس کے اختیار میں ساری چیزوں کی بادشاہت تھی؟ نہیں، صرف مصر کی بادشاہت تھی. اچھا، وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مصر کے دریا اور نہریں جو ہیں جو اس نے اور اس کے آباء و اجداد کی پلاننگ تھی، انہوں نے کھدوائیں اور بنائے، لیکن اس کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے تھے. دریا میں طغیانی آ جائے، اللہ اتنی بارشیں برسا دے کہ سیلاب آ جائے. اور آیا قوم فرعون کے اوپر آیا، ہم نے پڑھا سورہ اعراف میں 9 نشانیاں جو ہم نے پڑھی تھی کہ ان کے اوپر طوفان آیا تھا. تو کیا وہ دریاؤں کو کنٹرول کر سکا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بادشاہ ہیں جو اس ہر چیز کو کنٹرول کرتے. قرآن کریم میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی مخلوق کو اس کو پیشانی سے پکڑ رکھا ہے. تو جو پیشانی کے بالوں سے جس نے پکڑا ہو تو وہاں سے سارا ٹوٹل کنٹرول ہی اس کے پاس ہے ہر ایک کا. پھر اسی طرح سورہ بروج میں آتا ہے فعال لما یرید، اور سورہ انبیاء میں آتا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا تم نے یہ کیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ جی یہ کیوں کیا، وائی می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ الحکیم ہے، انہیں پتا ہے کہ کیا چیز کہاں کیسے ہونی چاہیے. ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا. پھر اسی طرح سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے اور اس کے فیصلے پر کوئی بھی نظر ثانی نہیں کر سکتا، اس کے فیصلوں کو کوئی بدلوا نہیں سکتا، کوئی اس کے اوپر انفلوئنس نہیں رکھتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت ایسی ہے، الملک، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کر دے تو کوئی دوسری ہستی
اس کے فیصلے کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کو مجبور کرے اللہ کو کہ آپ یہ فیصلہ بدل دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. پھر سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے، وہ پناہ، اس کو کسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ پناہ دیتا ہے. یعنی وہ ایسا با اختیار بادشاہ ہے کہ جب اس کی پناہ میں چلا جائے اس کو کسی اور پناہ کی ضرورت نہیں پڑتی. کوئی اور اگر اللہ کو چھوڑ کر آپ کسی اور کی پناہ لیتے ہیں تو آپ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے. تو اللہم مالک الملک، اصل بادشاہت کا مالک اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے دنیا میں بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سورہ آل عمران آیت نمبر 26. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت. اب آپ دیکھیے اس الملک کو ذہن میں رکھیے اور پھر اوپر والی آیت سے اس کو ریلیٹ کیجئے کہ ایک ایسے بادشاہ کی رعایا ہیں ہم جو ایسا قادر مطلق ہے جس کے کنٹرول میں سارے ہیں، اور پھر ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. کہ اگر پہاڑ جب وہ ریئلائز کرتا ہے کہ وہ کیسے بادشاہ کی رعایا ہے اور پھر وہ اس کی نافرمانی کا تصور کرے تو پھر کیا اس کا حال ہو رہا ہے پہاڑ کا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور ایک ہم انسان ہیں کہ ہم اللہ کو جانتے بوجھتے، اللہ کو پہچانتے ہوئے، اس پر حتیٰ کہ اس پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے. اب جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس میں عالم الغیب و شہادہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور الملک بھی ہے نا کہ نہیں ہے نا. تو اس کے باوجود ہم ڈٹائی سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. دل چاہتا ہے تو کام کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، دل چاہتا ہے تو نہیں کرتے، دل چاہتا ہے تو جو مرضی آئے کرتے اور پھر اس کو جسٹیفائی کرتے. القدوس نہایت پاک ہے. القدوس کے معنی جو ہیں وہ ہیں طاہر، مبارک، ذاتی اور صفاتی نقصانات سے پاک. ہم نے پڑھا تھا اسماء الحسنی میں السبوح اور القدوس. ٹھیک ہے. تو السبوح جو ہے وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں پاکی جس کی ہوتی ہے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال میں. اور جو القدوس ہے اس میں پھر نہ صرف یہ کہ وہ خود ہر کمی سے پاک ہے بلکہ وہ پھر دوسروں کو جو اس کی مخلوق ہے ان کو بھی پاک کرتا ہے. جیسے کہ وہ الغفار ہے تو گناہوں سے بھی پاک کرتا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو بخش دیتا ہے، ان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. تو اور پھر اس کی ایک تسبیح ہم نے سیکھی تھی رکوع اور سجدے کی تسبیحات میں ہے، مسنون تسبیح ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی سجدے اور رکوع کی تسبیحات میں اس کو شامل کریں. اور جس طرح کے اللہ کی تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی تقدیس اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں. السلام سلامتی والا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ خود ہمیشہ سلامت رہنے والا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی سلامت رکھتا ہے. وہ سسٹینر ہے، وہ پرووائڈر ہے، وہ ہر ایک کی سلامتی کا ضامن ہے. المؤمن امن دینے والا ہے اور تمام مخلوق جو ہے وہ اس بات سے بے خوف ہے کہ ان پر کسی طرح سے بھی ظلم ہوگا. اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سب کو امن دے رکھا ہے مختلف صورتحال میں. چونکہ ہم اس کو تفصیلاً اسماء الحسنی میں پڑھ چکے ہیں، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آ جاؤں گی. المحیمن نگہبان ہے، اور نگہبان کے معنوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ شاہد بھی ہے اور نگرانی بھی کرنے والا ہے. اور پھر یہ کہ تمام امور جو خلق کے ہیں، مخلوق کے ہیں، ان کو چلانے والا بھی ہے. نگہبان کے تین اس میں باتیں ہیں. سب سے پہلے کیا کہ شاہد ہے، دیکھ رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، اینڈ دین قائم بھی رکھے ہوئے ہے. یہ تینوں معنی جو ہیں محیمن میں آ جاتے ہیں. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء شہید، سورہ مجادلہ آیت 2 میں آپ نے پڑھا بھی. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شاہد بھی ہیں، الشہید بھی ہیں. پیچھے ہم نے عالم الغیب و شہادہ میں بھی اس کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز ہیں،
سب پر غالب ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں، عزت والے ہیں. عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے ابھی ہم نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ ہی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے. اصل عزت کا مالک اللہ ہے. پھر الجبار ہے، زبردست زور آور. الجبار جو ہے اس کے اندر اس کا جو روٹ ہے وہ جبرا ہے، جیم بارا. اور جیم بارا جبرا کے دو طرح کے معنی عربی میں ہیں. ایک تو یہ کہ بزور اصلاح کرنے والا، جیسا کہ یہاں پر اس کا معنی لیا گیا ہے. اردو میں جب ہم جابر کہتے ہیں یا جبار کہتے ہیں تو وہ منفی معنوں میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن عربی زبان میں اس کا مطلب ہے بزور اصلاح کرنے والا، ٹھیک ہے. بزور اصلاح کرنے والا یعنی جس معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح درست کرنا ہے. جیسے کفار کی تعداد زیادہ تھی بدر کے میدان میں، لیکن مسلمانوں کی تعداد کم تھی. اب اصلاح جو ہونی تھی، جو جیت ہونی تھی، وہ مسلمانوں کی ہونی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بزور اپنے لشکر بھیج دیے اور مسلمانوں کو جتوا دیا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ الجبار ہے، مطلب کیا ہے کہ وہ زور آور ہیں، زبردست ہیں، اور اپنے زور اور طاقت کے ساتھ اصلاح کر سکتے ہیں. سیکنڈلی یہ کہ جبر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھی اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے ہیں، اور وہی ہیں جو ہمارے مصائب اور مشکلات کو حل کر سکتے. اس کو بھی ہم تفصیل سے اسماء الحسنی میں پڑھ کے آئے ہیں. المتکبر، بے حد بڑائی والا، اور بڑائی کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہی ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ اللہ، اور اللہ وہ ہے الخالق البارئ المصور، جو پیدا کرنے والا ہے، جو وجود میں لانے والا ہے، اور جو صورت بنانے والا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کے 3 مراتب بتا دیے ہیں. سب سے پہلا مرتبہ جو ہے، سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ خلق کا ہے. الخالق، پیدا کرنے والا. اور خلق جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی، جو پوری پلاننگ کی، یعنی ایٹ دا ویری فرسٹ اسٹیپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الخالق ہے، پیدا کرنے والے ہیں. اور اس کے اندر کیا چیز ہے؟ دا پلاننگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ساری ڈیزائننگ کی، پلاننگ کی، جو اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، الخالق ہے. اس کے بعد الباری جو ہے، برا کہتے ہیں جدا کرنا، پھاڑ دینا، پرفیکشن کے لیول پر اس کو لے کر آنا. تو پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے خلق کا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنایا، جو ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو پھر اللہ تعالیٰ وجود میں لے کر آئے. اور وجود میں لائے کس لیول پر وجود میں لائے؟ نتھنگ سے بنا دیا. البدی بھی ہے نا اللہ تعالیٰ، تو نتھنگ سے، بغیر کسی پہلے ڈیزائن یا بغیر کسی پہلی کسی چیز کو جس کو کاپی کیا جاتا، بالکل ایک نئی چیز کو اللہ تعالیٰ نے انیشیٹ کیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی بھی سبب کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ ہے الباری، اور ہم تفصیل سے الباری کو پہلے پڑھ کے بھی آئے. اس کے بعد پھر ہے سورتن، یعنی آخری فائنل صورت گری. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، ٹھیک ہے، جس صورت میں اللہ نے تمہیں چاہا اس میں ہی تمہیں بنا دیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. جیسی چاہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت گری کر دی، یعنی فائنل پروڈکٹ جو چاہا اللہ نے وہ بنا دیا. تو یہاں پر گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 3 اسماء. اب آپ یوزلی جب پڑھتے نا، آپ الخالق بھی پیدا کرنے والا پڑھتے، البارئ بھی پیدا کرنے والا پڑھتے، المصور صورت بنانے والا، ٹھیک ہے. تو بیسکلی یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے پورا کریشن پلان جو ہے وہ بتا دیا گیا. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. اور اس کی تفسیر الحمدللہ ہم سورہ اعراف میں بھی پہلے پڑھ چکے ہیں تفصیل سے الحمدللہ. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے. کیوں اسی کی تسبیح کرتی ہے؟ کیونکہ وہ جانتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، وہ پہچانتی ہے، وہ معرفت رکھتی ہے. ہر چیز اپنے رب کو، اپنے خالق کو پہچانتی ہے، سوائے جنوں انس کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک چوائس دے دی کہ دیکھ لو، اور پھر بتا دیا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط. اب وہ جانتے بوجھتے بھلا دیں اللہ تعالیٰ کو تو اور بات ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ نے اپنا بہترین تعارف جو ہے وہ قرآن کریم میں کروایا ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا. تمام کائنات کی جو چیزیں ہیں، وہ جو کہ زمین و آسمان میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں ہر لہجہ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے اس تسبیح کا. اور ہم سب سیرت کی کتابوں میں پڑھ کے آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کے جو ٹکڑے تھے، لقمے تھے، ان میں سے تسبیح سنوائی تھی.
ان کو صحابہ کرام کو. اسی طرح جو ہے وہ یہ جو تنا تھا کھجور کا، ٹھیک ہے، اس میں سے رونے کی آوازیں، تو چاہے وہ لیونگ تھنگس ہے چاہے نان لیونگ تھنگس ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہے. اور یاد رکھیے ہر چیز اپنے رب کی فرما بردار ہے. اگر ہم ان چیزوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی میز ہے، کرسی ہے، قلم ہے، موبائل ہے، ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گی اور ہم ان کو اذیت دیتے. یہ پیچھے میں جب ہم نے یہ والی آیت پڑھی تھی، اس کا بھی میں نے ریفرنس آپ کو دیا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 ہے غالباً. تو اس میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ کس طرح ایک ایک چیز جو ہے اس کے اندر جو ایٹم ہوتے ہیں وہ وائبریشن میں رہتے ہیں، اور اسی طرح پورے آسمان پر جب جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چڑچڑاہٹ ہے اس کے اندر اور کوئی ایک بالش بھر جگہ نہیں ہے جس پر فرشتے جو ہے وہ سجدے میں نہ گرے ہوئے ہوں، تو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہر چیز آپ دیکھیں پوری یونیورس میں سائنٹیفکلی یہ چیز پروون ہے کہ کوئی چیز بھی اسٹیٹک نہیں ہے، اور ہر چیز جو ہل رہی ہے، ہر چیز جو ایک حرکت میں ہے، تو وہ اس کی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے. اور واللہ عالم کہ ہو سکتا ہے یہی ان کی تسبیح، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، لیکن وہ کرتی ہیں. تو نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے، اور ہم کیا ہے؟ اشرف المخلوقات. ٹھیک ہے، سب سے بڑا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دے دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکرام دیا، ہم نے ایسا کر لیا ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم سب سے زیادہ بہترین مخلوق ہے اللہ کی. لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، جب اس کو اکنالج کرنے کی بات آتی ہے، اسی رب کو جس نے ہمیں پیدا کیا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جو بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے، وہاں ہم اس تسبیح کرنے میں کمزور پڑ جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں. اور یاد رکھیے اگر واقعی ہم ان مخلوقات کی طرح جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، یہ جو چونٹیاں جنہیں ہم مسل دیتے ہیں، یہ جو بے جان چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی مرضی کی شکلیں دیتے رہتے ہیں، جب یہ ریئلائز کرتی ہیں اور یہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تو ہم پھر اس کے زیادہ مکلف ہیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنے میں سستی نہ کریں، نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے بھی اس کے پورے ادراک اور اس کے پورے فہم کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.